بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج آپ اور میں حسب دستور کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج تذکرہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو تبع تابعین میں اولیاء گزرے ہیں ان کا 4 تابعین کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور تبع تابعین میں سے جو سب سے پہلے آپ نے تذکرہ پسند فرمایا وہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چونکہ داتا صاحب کے ہاں ذرا تصوف کا رنگ بھی غالب ہے، تو ان کے ذاتی حالات آپ نے بیان نہیں کیے، تو میں ذرا ان کے تھوڑے سے ذاتی حالات پڑھتا ہوں، پھر کشف المحجوب سے ذرا دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں جی، ابو محمد حبیب بن عیسیٰ العجمی رحمۃ اللہ علیہ دراصل فارس کے رہنے والے تھے، یعنی یہ ایران کے رہنے والے ہیں، مگر بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ پھر دوبارہ عراق چلے گئے، بہت سے بزرگوں کی زیارت کی ہے، عابد، زاہد اور مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہو گزرے ہیں۔ آپ کی ریاضات و کرامات بے اندازہ ہیں۔ ایک بزرگ کا یہ قول بڑا مشہور ہے، ما رأیت احدا قط ازہد من مالک بن دینار۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو مالک بن دینار سے زیادہ زہد رکھتا ہو۔ ولا رأیت احدا قط اخشع من محمد بن واسع، اور نہ ہم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو محمد بن واسع سے زیادہ خشیت والا ہو۔ ولا رأیت احدا قط اصدق یقینا من حبیب ابی محمد، اور ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو حضرت حبیب اجمی سے زیادہ یقین میں پختہ ہو۔ تو یہ بھی آپ کے، یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مالک بن دینار کو دنیا کی محبت سے بڑی نفرت تھی، اور محمد بن واسع کی ہاں خشوع و خضوع بڑا گہرا تھا، اور حبیب اجمی کے ہاں پکا یقین سب سے زیادہ تھا۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض سے تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ اور جرمانہ بھی وصول کرتے۔ ایک دفعہ ایک قرض خواہ کے پاس گئے تو اس کی بیوی نے بھیڑ کی سری دے کر کہا کہ گوشت ختم ہو گیا ہے، یہ سری رہ گئی ہے، یہ لے جائیں۔ گھر میں ان کی بیوی نے سری پکائی تو ایک سائل آ گیا اور سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہوگا، کیونکہ اگر تجھے دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہوگا، البتہ ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل کے جانے کے بعد جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو سالن کی بجائے خون تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کو عبرت ہوئی اور حسن بصری کی محفل میں جا کر توبہ کی۔ تاریخ وفات آپ کی 125 ہے یا 130 یا 156 بتائی جاتی ہے۔ بصرہ میں آپ فوت ہوئے اور وہیں آپ کا مزار بھی ہے۔ یہ تو ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔
تو اب داتا صاحب کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا الفاظ سنیں آپ کے بارے میں۔ آپ کا جیسے اسلوب ہے شروع میں القابات دینا، لکھتے ہیں شجاع طریقت، متبع شریعت، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی عالی ہمت اور بلند احوال کے مالک تھے۔ اب چونکہ داتا صاحب لقب دیتے ہوئے اس شخصیت کا منفرد پہلو بھی بیان کرتے ہیں، شجاع طریقت، یعنی طریقت کے باب میں انتہائی جرأت مند بزرگ اور انتہائی طاقت والا بزرگ۔ تو یہ ایک تصوف میں ویسے تو اصول یہی ہے کہ آپ اپنی کرامت کو چھپائیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اولیاء سے کرامات کو ظاہر بھی کرتا ہے اور ظاہر بھی کرواتا ہے، تو کرامت کی وجہ سے پھر ان کی ایک بہت بڑی بہادری اور جرأت محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو رخ ہوتا ہے یہ۔ دوسرا، تصوف کے دبستان میں کچھ ہوتے ہیں عاشق اور کچھ ہوتے ہیں محبوب۔ جو عاشق ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت ہوتی ہے الگ، جو محبوب ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جرأت مند۔ چونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا لاڈ برداشت کیا جاتا ہے، اور عاشق کا کام ہوتا ہے لاڈ برداشت کرنا، اور محبوب کا کام ہوتا ہے کہ لاڈ کر کے دکھانا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولایت میں محبوب قسم کا بزرگ، یا پھر اس کی تیسری بھی ہو سکتی ہے، یہ جو کلندر ہوتے ہیں نا، یہ بھی ولایت میں بڑا جرأت مند ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی بڑی آپ نے دیکھا کہ جب کرامتوں کی باری ہے تو جو دوسرے اولیاء ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں اور وہ کلندروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اب ایک واقعہ بھی سناؤں جس سے آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ کہا کہ امیر خسرو بو علی قلندر کی صحبت میں بھی آپ جایا کریں۔ وہ جب بو علی قلندر کی صحبت میں گئے تو بو علی قلندر صاحب نے پہچان کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ یار وہ نظام الدین کے بارے میں ویسے تو بڑی شہرت ہے کہ وہ محبوب ہے اور بڑا بزرگ ہے، لیکن اس کا نام تو اولیاء میں آتا ہی نہیں، وہ اس درجے کا ولی ہے ہی نہیں۔ اب یہ بھی ولایت میں راز ہوتے ہیں کہ امیر خسرو کی ذرا مرشد شیخ تو چیک کریں کہ یہ کہاں تک پکا ہے۔ امیر خسرو بڑا پریشان ہوا، بھئی یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو اس لائن کا بزرگ ہی نہیں۔ تو ایک ذہن میں کشمکش شروع ہو گئی۔ تو یہ گئے خواجہ نظام صاحب کے پاس، تو ذرا آپ کی شخصیت میں چونکہ ایک روب کی کیفیت الگ تھی تو یہ ان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ دیکھتے رہے کہ کوئی ایک آدھ کرنٹ بو علی قلندر نے لگا دیا ہے، یہ تھوڑا پریشان ہے، تو پھر پوچھتے رہتے تھے کہ وہ جمعرات کو پھر آپ گئے نہیں بو علی قلندر کے پاس۔ تو اگلی دفعہ جب گئے تو وہ پہلے جملہ یہ کہ یار یہ نظام الدین نے عجیب شور شرابہ مچائے ہوا ہے، وہ ولی ہے ہی نہیں وہ سرے سے، لیکن ایک شہرت ہے، اب کیا کریں اس کا۔ وہ کہیں یہ اب عجیب بات ہے۔ تو تھوڑا عرصہ کشمکش چلتی رہی، تو ایک دفعہ ویسے خواجہ نظام صاحب نے پوچھا کہ بو علی قلندر کوئی پریشان لگتا ہے تو اندر سے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ایسی پریشانی شروع ہو گئی، اور بو علی قلندر تو آپ کو کسی کھاتے میں ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اپنا دل و جان آپ کو دے کر بیٹھے، وہ تو کہتے ہیں آپ ولی ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو ولی نہیں ہوں، تو میں اس لائن کا ہوتا تو آپ کو میں روک لیتا۔ تو اس نے کہا نہیں جی میرا تو ذہن آپ کو ہی ولی مانتے، وہ تو واقعی ولی ہیں لیکن آپ بھی تو بہت اونچے بزرگ ہیں۔ تو اس نے کہا چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بو علی قلندر کو کہنا کہ چلو آپ تو کہتے ہیں کہ میں ولی نہیں، تو پھر حضور کی کچہری جب لگتی ہے تو وہ مجھے زیارت کروائیں،
اگر وہاں خواجہ نظام الدین نہ ہوا تب تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر وہاں ہوا تو پھر آپ کی بات میں نہیں مانوں گا۔ تو ان کے چلو آ گیا میرے پاس۔ اب وہ قلندر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ انہوں نے آنکھیں بند کروائیں، سر پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر، اور حضور کی کچہری ملے گی۔ اب تصوف کے باب میں حضور کی کچہری کے 7 مرتبے ہیں جن میں اولیاء حسب شان بیٹھتے ہیں۔ تو پہلی جب مجلس میں امیر خسرو گیا تو دروازہ لامالا کھولا گیا، تو سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شان کے ساتھ بیٹھے تھے جو سب کے لیے دیکھنا قابل برداشت ہے۔ تو حضور نے پوچھا امیر خسرو کیسے آ جانا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خواجہ نظام الدین کی تلاش ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھیں ان میں کوئی بیٹھے۔ تو آزمائش جب مقصود ہوتے تو ہر طرف سے سوالات ہی پیدا ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو ان سب چہروں کو غور سے دیکھا، بھئی نظام الدین تو یہاں نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو اوپر والی منزل میں بھی چیک کر لیں۔ اب وہ اوپر والی میں گئے، یہی سوال جواب، وہاں موجود نہیں۔ اچھا اس سے اوپر والی مجلس میں ہیں، 3 مجلسوں پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا، آپ کی باڈی لینگویج وہ دیکھتے رہے۔ جب چوتھی پر گئے تو پھر اب حضور کی جو ایک کیفیت ہے آپ کی اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے یہ مزید اونچا نظر آئے، تو اب امیر خسرو کی آنکھیں جھپکتی تھیں، بھئی نظر اب نہیں آتے۔ بہرحال وہ سوال جواب چلتے چلتے آخری منزل آگے اور امیر خسرو انتہائی پریشان ہے، بھی خواجہ نظام الدین صاحب تو اولیاء میں کسی جگہ نہیں۔ لیکن جب آخری جگہ گئے اور آخری مایوسی کی بھی حد ہو رہی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے اب ایک نورانی حالہ سا نظر آیا، بھی ایک شخصیت تو ہے لیکن وہ ایک سراپائی نور ہے جو مسند پر بیٹھی ہے۔ تو 2 کالے برقعے والے بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا امیر خسرو نیچے نظام الدین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور نیچے تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا کہ بالکل ہی گھبرا گیا تو آپ کے دائیں طرف بیٹھے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف بیٹھے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو حضور نے نظام الدین کو اشارہ کیا کہ چہرے سے ذرا کپڑا اٹھائیں، امیر خسرو کو بڑا امتحان ہو گیا ہے۔ تو جو ہی امیر خسرو نے آپ کا چہرہ دیکھا تو حضور کے قدموں میں گرنے کی بجائے نظام الدین کے قدموں میں وہ گرا۔ یہ ہے شجاع طریقت۔ تو آگے واقعہ لکھتے ہیں داتا صاحب، یہ کتنی ایک جرت مندانہ ایک کیفیت ہے جو امیر خسرو کو بو علی قلندر نے دکھائی، خواجہ نظام نے نہیں دکھائی۔ تو چونکہ خواجہ نظام پر شریعت کا اور وہ ایک صاحب کا ولایت کے الگ الگ رنگ ہیں، تو ان پر چونکہ اس کا غلبہ ہے تو وہ بھی کر سکتے تھے لیکن اجازت نہیں، قلندروں کو اجازت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں شجاع طریقت، یعنی یہ اگر کر بھی بیٹھیں تو ان پر سوال نہیں ہوتا، اگر دوسرے کر بیٹھیں تو پھر سوال ہوتا ہے۔ جنید بغدادی صاحب کرامت دکھائیں تو سوالیہ نشان، بایزید بستامی کرامتیں دکھائیں تو کوئی سوال نہیں۔ تو یہ اللہ نے جو ایک ونڈ یا ایک تقسیم بنائی ہے نا، اس اعتبار سے داتا صاحب نے ان کو لقب دیا شجاع طریقت، یعنی طریقت اور ولایت کے باب میں یہ بڑے قلندر تھے اور بڑے جرأت مند تھے۔ اچھا دوسرا لقب دیا متبع شریعت، شریعت کا اتباع بڑا کرتے تھے۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے ماننا، اتباع کا معنی ہوتا ہے ویسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو جب تک مان نہ رہے تو ثواب تو ملتا ہے اور شاید ماننے سے جنت تک بھی لے جاتے ہیں، لیکن ویسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے تو وہاں صرف ثواب نہیں ملتا، وہاں پھر دیدار ملتا ہے، وہاں پھر قرب و حضوری ملتا ہے، وہاں پھر کیفیتیں اس رنگ میں آ جاتی ہیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ دوسرا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صرف شریعت کی اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اتباع کرتے تھے۔ اچھا، اتباع کا ذرا تھوڑا سا مفہوم میں واضح کروں تاکہ آپ اور میں سمجھیں کہ یہ تصوف جس کو آپ اور میں کہتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر تقوی، طہارت اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ اب تقوی اور طہارت اور اتباع یہ بنیادی طور پر آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اصل اسلام میں ہے خلوص نیت۔ نیت وہ بندہ خالص کر ہی نہیں سکتا جو دل سے، دماغ سے اور روح سے مکمل طور پر پاک صاف نہ ہو۔ جس کا دماغ کسی جگہ برے خیال میں اٹکا ہے، جس کا دل کسی بری تمنا اور آرزو میں کھڑا ہے، اور جس کی روح پر اندھیرا کھڑا ہے نا، وہ متبع نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن بالکل صاف ستھرا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندہ درجہ اتباع پر نہیں آ سکتا۔ تو آپ کے بارے میں ٹائٹل ڈاتا تھا متبع شریعت بڑے تھے، یعنی جیسے شریعت پر چلنے کا حق ہے وہ پھر چلنے کا حق آپ نے ادا کیا۔ تیسرا پھر آپ کا نام لے کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عالی ہمت، بڑی جرأت والے بزرگ تھے اور بلند احوال کے مالک تھے۔ یہ چار آپ کی خوبیاں داتا صاحب نے بیان کی۔ لکھا ہے جی، مردان خدا میں آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ابتدا میں آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اب وہ توبہ کا واقعہ آپ سن چکے، کتنا ایمان افروز ہے، تو دوبارہ بھی میں اس کو دہرا دوں۔ یعنی بہت امیر آدمی تھے، قرض لیتے تھے، اور پھر کوئی مقروض جب قرض نہیں چکا سکتا تھا تو اتنے سخت دل کے تھے کہ بجائے اس کے کہ مہلت دینا یا کچھ گنجائش دینا، پیسہ لینے میں بھی سختی کرتے تھے۔ اگر وہ انتظار کرواتا تو جرمانہ بھی ڈبل کرتے تھے۔ یہ تھی کیفیت اور مال کی محبت۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، جب اللہ پلٹانے پر آتا ہے تو کسی قرض والے کے پاس گئے تو نہ ملا، تو اس کی بیوی نے کہا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ایک بھیڑ کی سری ہے، سر ہے، یہی آپ لے جائیں۔ تو ان کی ذرا کمزور طبیعت اس زمانے کی دیکھیں کہ وہ سر بھی معاف نہیں کیا۔ ان کا چلو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ تو مجھے دیں۔ ایک تو یہاں دیکھیں کہ کتنی ایک طبیعت کمزوری والی لگتی ہے۔ اچھا، پھر وہ سیری جب گھر لے کر آئے تو بیوی پکا رہی ہے، ایک سائل آ گیا۔ وہ کوئی سائل نہیں تھا، وہ مجھے تو لگتا ہے کوئی مرزوب تھا جو ان کو کوئی سبق پڑھانے آیا تھا۔ بھی اللہ کے بندے، اتنا بھی دل سخت ہوتا ہے، اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی اتنا کنجوس طبیعت کا ہونا۔ تو سائل نے کہا جی وہ کوئی گھر میں ہے تو دے دیں۔ تو بجائے اس کے کہ چلو کوئی معذرت کر لیتے، ٹال دیتے یا بابا معاف کریں، اس کو سیدھی بات کی، یار ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ ہم نے تجھے دے دیا تو ہم کنگال ہو جائیں گے اور تیرا بھی کچھ نہیں بننا۔ اب وہ مجذوب تھا یا کلندر تھا، کوئی اللہ والا تھا، وہ کچھ کہہ کے چلا گیا۔ جب بیگم وہ دیچکی میں جا کر اس نے چمچ وغیرہ پھیرا تو وہاں تو سوائے خون کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حیران ہو گئے، یہ سری پک رہی تھی، یہ خون کہاں سے آ گیا؟ تو یہ واقعہ ان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنا اور وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر انہوں نے توبہ کی۔ ابتدا میں آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ شروع میں آپ ریاکاری اور دوسری برائیوں کے مرتکب تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ ریاکاری، دکھلاوا، محبت دنیا، کنجوسی، بخیلی، یہ آپ میں دکھلاوے کی بھی بڑی کیفیت تھی اور دوسری برائیاں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی۔ اب اللہ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ کسی
نیکی والے بندے پر ہی اس کو رحم آئے۔ داتا صاحب نے خود ایک واقعہ لکھا اپنا مشاہدہ، وہ کہتے ایک اور بندہ تھا اور میں، ہم مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے جنگلوں میں۔ تو پرانے زمانے میں جنگلوں میں جا کر، ویسے بھی تصوف کہتا ہے کہ کچھ عرصہ جنگلوں میں رہیں بھی صحیح، تاکہ یہ کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، پھر حواس خمسہ کی طہارت، یہ چیزیں ہیں تاکہ تصوف کو کوئی جگہ تو ملے نا جہاں سے اس نے ڈیولپ ہونا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جا رہے تھے، تو میں ذرا اور مشتبہ تھا، تو ایک بندہ شراب کی حالت میں ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے نشے کی وجہ سے کچھ جھاگ بھی نکل رہی ہے، تو اس کے گرد سانپ چکر لگا رہا ہے۔ تو میں دوست کو کہنے لگا یار اس کو سانپ ڈس لے گا، اب یہ بندہ نشے کی حالت میں بھی ہے، دیکھیے اس کو نشے کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو وہ ذرا اور طبیعت کا، اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربانی کرے گا، نشے کی سزا نہیں ملے گی، اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک اپنا رنگ دیکھنا۔ وہ کہتے ہم دیکھتے رہے کہ درخت سے ایک بچھو تیزی سے اترا، اس نے سانپ کو ڈسا، سانپ وہیں مر گیا اور وہ بندہ اسی حالت میں سویا رہا۔ تو تب جا کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں احساس ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے پیمانوں پر تو چیک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر سکتا ہے۔ تو یہاں آپ کے بارے میں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی۔ اچھا، کچھ صوفیہ کا خیال یہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو نیکی اور برائی کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، یہ رسالہ کشیریہ والے بزرگ کا میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ ہاں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا تو برا ہے، لیکن وہ دل میں چل رہا ہوتا ہے یار مجھے بھی کوئی رستہ بتا دیتا، میں بھی نیک رستے پر آ جاتا، میرے لیے رکاوٹیں ہیں، میرے لیے مشکلات ہیں، صحبت صحیح نہیں، گناہ زیادہ ہو گئے، پریشانی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے، یار یہ بندہ رستہ مانگتا ہے، اب رستہ اس کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ چلو بہرحال خیال پہلا ہو یا دوسرا، بہرحال ہوتی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی اور اپنی بارگاہ کا رستہ دکھایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ کی طرف، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے جی عبادت کر لیں، نیکیاں کر لیں، فلاں کر لیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی وغیرہ بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہاں داتا صاحب کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، پھر وہ عبادت کی طرف میل ہوا۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جب اس کو توبہ کی توفیق دی تو پھر اپنے قریب آنے کا رستہ بھی دکھا دیا، بھئی یہ رستہ ہے، میرے اب قریب بھی آ جا۔ آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ علوم بھی حاصل کیے، تو یعنی توبہ بھی حاصل ہوئی، پھر علوم بھی حاصل کیے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایک پڑھاتا ہے عام قاری، وہ تو پڑھائے گا لفظ، ایک پڑھاتا ہے عالم، وہ پڑھائے گا معنی، ایک پڑھاتا ہے ولی تو لفظ بھی پڑھائے گا، معنی بھی پڑھائے گا، لیکن اس معنی میں جو اگلا کرنٹ روحانی ہے وہاں سے بھی جوڑے گا۔ تو چونکہ امام حسن بصری سے انہوں نے کہا جی پھر میں نے آپ سے ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن بصری کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیضان ہے، انہوں نے پھر اس بندے کو صرف لفظ اور معنی تک ہی نہیں کھڑا کیا، بلکہ اس کو روحانیت کی گہرائی پر بھی لے گئے۔ تو بہرحال آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ علوم حاصل کیے، چونکہ آپ کی زبان عجمی تھی اس لیے پورے طور پر عربی کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کرامات سے نوازا۔ اب یہ بتایا بھی ان کو ایک مسئلہ تھا، چونکہ عجمی تھے تو عجمی بندہ
قرآن کو یا عربی کے الفاظ کو اس طرح نہیں ادا کر سکتا جس طرح اس عربی کے لفظ کا معیار بنتا ہے، تو یہ آپ کی زندگی میں پورا مسئلہ رہا کہ لگتا تھا کہ نہیں عربی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یہ عجمی ہیں، اصل عربی نہیں ہیں۔ تو بہرحال آپ کی جو پہلی کرامت لکھی ہے، ایک دفعہ شام کی نماز کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اقامت کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ اب اس میں ایک ہمارے ہاں بعضوں کا یہ ہوتا ہے جی آپ اولیاء کی تلاش کرتے ہیں، نیک لوگوں کو ملتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، تو داتا صاحب کے جملے میں اشارہ یہ ہے کہ جب شام کی نماز کا وقت ہوا تو آپ خود اندازہ لگیں کہ وہ زمانہ کتنی عبادت کا اور نیکی کا تھا، لیکن امام حسن بصری کسی اور کی مسجد میں نہیں، حبیب اجمی کی مسجد میں آئے۔ کوئی نہیں، جہاں حبیب اجمی رہتا ہے نا یار، اس کی مسجد میں چلیں، ذرا نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے علماء تو باتیں کر دیتے ہیں 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا قصد نہ کیا جائے، یعنی یا تو کعبۃ اللہ کی مسجد، مسجد حرام، یا مسجد نبوی، یا بیت المقدس۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں یار وہ ٹھیک ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جن مسجدوں میں اولیاء نمازیں پڑھتے ہیں، اگر وہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ حبیب اجمی کی مسجد میں گئے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اقامت کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ تو ویسی اجازت ہوتی ہے، تکبیر امام خود بھی پڑھ سکتا ہے، تو آپ نے خود تکبیر پڑھی اور خود ہی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے، مگر نماز ان کی ابتدا میں نہ پڑھی۔ اندر آ گئے، لیکن جو ہی وہ اونچا قرآن پڑھنے لگے تو آپ کو محسوس ہوا یار یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، تو میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں۔ مگر نماز ان کی ابتدا میں نہ پڑھی کیونکہ وہ قرآن مجید کے مخارج صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذات باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ ویسے وہ ویسے ہی داتا صاحب بھی کریں گے، اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی جو زیارت ہے نا، وہ دل کی حدود میں یا حالت خواب میں بصورت انوار و تجلیات کے ہوتی ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر ہوتا ذات حق کا ایک نور ہے۔ تو اب بجائے اس کو کہ ذات حق کا نور کہا جائے تو پھر صوفیہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی ہم نے دیکھا ہے، چونکہ وہ نور ہی اسی کا ہے، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو خواب میں جب زیارت ہوئی تو پوچھا یا اللہ تیری رضا کس چیز میں ہے؟ تو اس سے آپ کو مجھے پتہ چلا صوفی کے ہاں جو عبادت کا یا دین پر چلنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو بھی دین اسلام ہے، وہ جو دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بنیادی طور پر ہمارے پورے دین اسلام کی شکل میں ملنے والا نتیجہ ہے۔ بھئی تم کامل طور پر اگر دین پر چل کے دکھا دو، دنیا کی ساری بھلائیاں مجھ سے لے لو، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں دے دوں گا، دوزخ کے عذاب سے نجات بھی دے دوں گا۔ لیکن ہمارے صوفیہ کی پرواز اس سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے ہم اس طرح کے سودے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو تیرا قرب ہے یا تیری حضوری ہے یا جنت میں تیرا دیدار ہے یا یہاں دنیا میں ہمیں اتنا ہی کہہ دے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا ہے، تو رضا کو وہ مقصد بناتے ہیں۔ تو جب اللہ کی زیارت تو پوچھا اے اللہ تعالیٰ تجھے راضی کیسے کیا جائے؟ تو رضا سے ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی کو راضی کر دیا جائے تو جو راضی ہو جاتا ہے نا، وہ پھر کوئی حجاب و پردہ نہیں رکھتا۔
تو مقصد یہ ہے اللہ خواب میں تو اپنی زیارت کر رہی ہے، تو یہ تیری زیارت اور ہر وقت حضوری اور دل و دماغ میں تیری ہر وقت گہری نشے والی یاد یہ کب آ سکتی ہے ہمیں؟ تو رضا کا رستہ بتا، جس دن تو راضی ہو جائے گا نا، پھر لگتا ہے کہ یہ کھڑکی بھی تو کھول دے گا، وہ کھڑکی مجھے بتا کہ میں صرف رات خواب میں نہیں، ہر وقت تیرے قرب کے نشے میں رہنا چاہتا ہوں، تو یہ بتا یہ کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب تو پوچھا اللہ، یا اللہ تیری رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا حسن تو نے میری رضا پائی تھی مگر اس کی قدر نہ کی۔ بھئی میری رضا کا موقع تو ہاتھ میں آیا تھا، لیکن تجھے اس وقت اندازہ نہ لگ سکا کہ یا رضا اسی میں ہے۔ انہوں نے پوچھا مولا تعالیٰ وہ کس طرح؟ فرمایا اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا اور اس کی نیت کی درستگی تجھے اس کے الفاظ کی طرف نہ جانے دیتی تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ تو یعنی یہ بتایا کہ آپ نے حبیب اجمی کے لفظ تو دیکھے ہیں، لیکن حبیب اجمی نماز پڑھتے ہوئے کتنا میرے قریب ہوتا ہے، اور حبیب اجمی نماز کے دوران کتنا مجھے یاد کرتا ہے، کتنی التجا کرتا ہے، اس کے اندر کیا چاشنی ہے، کیا لذت ہے، کیا عشق کی کیفیت ہے۔ تو پھر حبیب اجمی کو تو میں نے بہت کچھ دے رکھا ہے، آپ کو بھی دے رکھا ہے، لیکن حبیب اجمی کے پیچھے یہ ادا ہونے والی نماز تجھے رضائے الہی دے جاتی۔ اب لوگ تو یہ کہتے ہیں یار صحبت سے کیا ملتا ہے، اولیاء کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، کسی ولی کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو دیکھ لیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حبیب اجمی کے پیچھے کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر وقت زیارت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ویسے نہیں کہتے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ اللہ کرنے سے بھی اللہ مل جاتا ہے، لیکن پھر اللہ والے تو پھر لازمی ضرور وہ کرنٹ بھی لگا دیتے ہیں اور اللہ تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملے کی معنویت دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آئی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کی نیت کی درستگی تجھے اس کے الفاظ کی طرف نہ جانے دیتی تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ تو داتا صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری عمل کا بھی بڑا اعتبار ہے، لیکن اصل اعتبار نیت کی درستگی کا ہے۔ وہ جو شروع میں نے کہا کہ جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی اتنا اتباع شریعت ہو سکے گا، اور پھر جتنا اتباع شریعت ہوگا اتنا میٹھا پھل برآمد ہوگا۔ اگلی کرامت مشائخ طریقت کے ہاں مشہور ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج کے سپاہیوں سے بچ بچا کے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے میں پہنچے تو پیچھے وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو اموی لوگ تھے اور اس طرح کے بعض ناقبت اندیش اور اس طرح کے جاہلانہ اور صفاکانہ کارروائی کرنے والے لوگ جو بھی تھے، بہرحال وہ پیچھے لگ گئے امام حسن بصری کے، چونکہ اس زمانے میں صرف اہل بیت کوئی تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ جو اہل بیت کے خلفاء تھے، متعلقین تھے، ان پر بھی بڑا تکلیف دہ مرحلہ گزارا گیا۔ تو امام حسن بصری پھر جب پتہ چلا تو اب اولیاء کی بھی اپنی کیفیت، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو دو واقعے سنو تاکہ اس واقعے کی سمجھ آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک کتنے گہرے آزمائش کے مرحلے سے گزارا گیا، کئی اہل بیت کے ائمہ شہادت کے درجے سے گزرے۔ اس زمانے کے بادشاہ وقت ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا، ان کو بلایا، لیکن جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو بادشاہ صرف ادب سے کھڑا بھی ہوا اور ہاتھ بھی باندھے
اور تحفے تحائف دے کر روانہ کیا تو لوگوں نے کہا جی آپ نے تو ان کو مارنے کے لیے بلایا تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ارد گرد 2 شیر بھی کھڑے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ لگ گیا کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو یہ دونوں شیر مجھے کھا جائیں گے، اب میرے پاس سوائے معذرت کرنے کے اور تحفہ دینے کے کچھ تھا بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کے ذریعے کرامتیں دکھواتا ہے اور بعض اوقات کسی کو آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے، یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ اب ہیں آپ ان کے مرشد، ہیں شیخ طریقت، لیکن آپ حالات کی ایسی گردش میں ہیں کہ آپ کو اپنی جان بچانے کا حکم ہے، جی آپ جان بچائیں، تو آپ اس حکم کے تحت جگہ ڈھونڈتے پھرتے تو حبیب اجمی کے پاس آپ آ گئے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے میں پہنچے تو پیچھے وہ لوگ بھی پہنچ گئے، پوچھنے لگے آپ نے حسن کو کہیں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے حجرے میں موجود ہے۔ تو یعنی پیچھے وہ لوگ مارنے والے بھی آ گئے، تو آپ باہر بیٹھے ہوئے، پوچھے کہاں امام حسن بصری؟ انہوں نے کہا جی اندر گئے میرے حجرے۔ اچھا وہ جب اندر ہے تو آپ نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ جملے ذرا داتا صاحب میں پڑھ لوں پھر تشریح کرتا ہوں۔ آپ نے حسن کو کہیں دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے حجرے میں موجود ہیں، وہ لوگ اندر ہے، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، غصے ہو کر پوچھنے لگے سچ بتاؤ؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے عبادت خانے میں ہیں، وہ دوسری بار اور تیسری بار اندر آئے مگر آپ کو نہ پا کر چل دیے۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ امام حسن بصری وہاں ہیں، لیکن حضرت حبیب اجمی کا ایسا روحانی روب ہے کہ ان کو وہ نظر ہی نہیں آئے۔ یہ ان کی کرامت داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ مرشد کی مرید کس طرح ہیلپ کر رہا ہے، اور اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اسی لیے کہنا شجاع طریقت کہ انہوں نے بڑی بڑی جگہوں پر بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھائیں۔ تو اچھا اب امام حسن بصری کا دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ میرے عبادت خانے میں ہیں، وہ دوسری بار اور تیسری بار اندر ہے مگر آپ کو نہ پا کر چل دیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل آئے اور فرمانے لگے حبیب خدا نے تمہاری برکت سے مجھے ان ظالموں سے بچایا ہے۔ وہ یار تیری بڑی برکت، میں تو اندر ہی تھا، تو میں ان کو دیکھتا رہا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، تو یار بڑی برکت والا بندہ ہے کہ میں ان کے ظلم سے بچ گیا ہوں۔ اور فرمانے لگے حبیب خدا نے تمہاری برکت سے مجھے ان ظالموں سے بچایا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے ان سے یہ کیوں کہا کہ حسن میرے پاس موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور یہ میری برکت نہ تھی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے، یہ سچ بولنے کی برکت تھی کہ ان کی نگاہ آپ پر نہ پڑی۔ اب یہ ایک گہرائیاں ہیں دونوں جملوں میں، یعنی امام حسن بصری تو سمجھ رہے ہیں کہ حبیب اجمی آج بھی بڑی کرامت آپ نے ظاہر کی کہ میں اندر تھا اور ان کو میں نظر ہی نہیں آیا، اور وہ 3-4 دفعہ اندر آ کر دیکھتے رہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضور یہ میری برکت نہیں، یہ تو بنیادی طور پر سچ بولنے کی برکت ہے۔ اچھا تو پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے چلو یار آپ کو پتہ بھی ہے کہ فقہ میں اجازت ہوتی ہے کہ جب کسی کی جان کو خطرہ ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو آپ جھوٹ بول لیتے، آپ کہتے جی امام حسن بصری کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اتنے مشکل موقع پر بھی سچ بولا، تو پھر انہوں نے جو طریقے سے بات ٹال دی، انہوں نے کہہ دیا یہ تو آپ کی برکت تھی کہ سچ پر بھی وہ مجھے نہ پہچان سکے۔ تو اس نے کہا جناب یہ میری برکت نہیں، یہ سچ بولنے کی برکت تھی۔ تو بہرحال اس سے دونوں نتیجے نکلتے ہیں کہ سچ بولنے کی برکت سے نتائج جتنے بھی مشکل نظر آ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے، تو وہ ظاہری تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ
صوفیہ کا ایک ہمیشہ یاد رکھیں، یہ راہ رخصت کے نہیں، یہ راہ عظیمت کے مسافر ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری حالات کو نہیں، یہ نتائج پر نظر رکھتے ہیں کہ ظاہری حالات تو جیسے تیسے ہیں، یہ گزر جائیں گے، لیکن نتیجہ بہرحال اچھا آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور یہ میری برکت نہ تھی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے، یہ سچ بولنے کی برکت تھی کہ ان کی نگاہ آپ پر نہ پڑی۔ اگر جھوٹ بولتا تو خود بھی رسوا ہوتا اور آپ کو بھی رسوا کرتا۔ اسی قسم کی بے شمار کرامات آپ سے صادر ہوئیں۔ اب یہ تو داتا صاحب نے ان کا مقام دکھانے کے لیے کہ یعنی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنا رضائے الہی دکھاتا ہے، اور حبیب اجمی کو اتنا روحانی تصرف حاصل ہے کہ حصی اور مادی چیزیں بھی نور کے پردے میں ایسی چھپ جاتی ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتی۔ کمال تصرف تھا۔ اب آپ کی صوفیانہ اقوال دیکھیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اب دیکھنا، صوفیہ کے ہاں بڑا گہرا سوال ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا، یا اس کو اگر میں دوسرا رخ دکھاؤں، اللہ تعالیٰ کی مسلسل رؤیت کا نشہ کب ملتا ہے؟ یعنی ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اور اس کے دیکھنے کی روحانی لذت میں ہمیشہ گم ہو جائے، تو وہ رضا کا چونکہ نتیجہ دیدار ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا رضائے الہی اس دل میں ہے جس میں نفاق کا غبار نہ ہو۔ اب ایک تو ہوتی نا ہمارے ہاں منافقت، ایک ہے صوفیہ کے ہاں منافقت۔ صوفی کے ہاں اگر دل کے کسی کونے خدرے میں بھی کوئی برا ارادہ اور تمنا، اور دماغ کے کسی کونے خدرے میں برا خیال، اور دل کا نورانی کیفیت سے الگ ہونے کا ماحول ہو جائے، تو نفاق ثابت ہو جائے گا۔ تو جو میں آپ کہتے ہیں یہ تقوی اور طہارت کا وہ گہرا سفر ہے، تصوف جس کو کہتے ہیں۔ تو یہی کہا کہ جس دل میں نفاق نہیں ہوگا اس دل کو اللہ تعالیٰ رضائے الہی دے دے گا، اور جس کو رضائے الہی دے دے گا اپنی محبت اور اپنے دیدار کے دائمی نشے میں مبتلا کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جس میں نفاق کا غبار نہ ہو، کیونکہ نفاق وصال کی ضد ہے۔ اب دیکھیں نا، داتا صاحب نے رضا اور وصال کو اکٹھا کر دیا۔ بھئی جہاں نفاق ہوگا ملاقات نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک صاف ہے، وہ پاک صاف چیز کے علاوہ کسی کو اپنے قریب نہیں جانے دیتا۔ تو چونکہ وہ طہارت کاملہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اسی لیے تو وہ جو کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توبہ کر جانے والے بندے سے اور صحیح معنی میں ظاہر و باطن کی طہارت والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو خلوت خانے میں بلا کر علیحدگی میں باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رضا کا سوال کیا، تو اس کا آپ نے فرمایا کہ جس دل میں نفاق ہو تو رضا نہیں مل سکتی۔ تو پھر جملہ بولا کیونکہ نفاق وصال کی ضد ہے اور رضا عین ملاپ، رضا مل گئی، وصال کامل مل گیا۔ لیکن اگر کسی جگہ بھی تھوڑی سی میل کچیل بھی آ گئی تو پھر یہ نہیں ملے گا، بلکہ داتا صاحب کا قول بھی لکھو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے کہ یہ تصوف جس رستے کا نام ہے، ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے جن کی پاس ہم بیٹھ کر یہ باتیں سنتے تھے، آپس میں وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آپ کو بدکاری اور زنا کا خیال آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تو دوسرا بزرگ کہتا تھا 30 سال گزر گئے ہیں، مجھے کبھی بدکاری اور زنا کا خیال نہیں آیا۔ اس گہرائی کو چیک۔
تو صوفی محنت کرتا ہے خیال بد پر، عالم بتاتا ہے برا عمل۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، برا عمل چھوڑ جائیں تو بہت فائدہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ خالص ملاقات چاہتے ہیں تو پھر خیال بد کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابن عربی کا ایک قول بھی بتا دوں، ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں جملہ لکھا ہے کہ علماء تو کہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ دن میں کتنے برے کام ہوئے، کتنے برے اقوال ہو گئے، تو لیکن صوفیہ کہتے کہ نہیں، رات سونے سے پہلے یہ بھی محاسبہ کرو کہ دل اور دماغ میں کتنے برے خیالات اور برے ارادے آئے۔ تو خیال اور ارادہ بد جب چھوٹتا جائے گا تب جا کر ایک طہارت کاملہ بنے گی، اور جیسے جیسے طہارت کاملہ بنتی جائے گی رضا و وصال کے لمحات قریب آ جائیں گے۔ پھر آپ لکھتے ہیں جی محبت کو نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ایک اگلا رخ بتا دیا، بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے جی وہ آپ نے کہا کہ یہ جو نفاق ہے یہ وصال کی ضد ہے، اور یہ جو رضا ہے یہ عین وصال ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا چلو اس بات کو تھوڑا سا اور پیرا میں بتاؤں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ جو محبت ہوتی ہے جس میں محبوب و محب، محبت تو بنیادی طور پر وہ کرنٹ ہے نا، جس میں محبوب و محب قالب تو دو رکھیں گے لیکن حقیقت میں ایک رنگ میں رنگے جائیں گے۔ تو وہ کہا کہ یہ جو محبت جو ہوتی ہے، محبت کو نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تھوڑا سا بھی میل کچیل ہے محبت میں فرق آتا ہے، چونکہ محبت بنیادی طور پر ایسا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی فیل ہوتی ہیں۔ تو محبت کو نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ محبت کا مقام رضا ہے، رضا دوستوں کی صفت ہے، اور نفاق دشمنوں کی صفت ہے، اور یہ ایک اہم بات ہے جسے میں کسی دوسری جگہ وضاحت سے بیان کروں گا۔ اب گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے القابات بھی بیان کیے، آپ کی شخصیت بھی بیان کی، آپ کی دو کرامتیں بھی بیان کیں، اور آپ کا رضا پر مشتمل ایک قول بھی بیان کیا۔ یہاں چونکہ داتا صاحب نے بات ختم کر دی ہے، تو یہ دیکھیں داتا صاحب کی کتاب میں کتنی گہرائی ہے کہ صفحہ 1.5 صفحے میں دین کی حقیقت کو، یا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو، یا اس جذبے کو کس طرح آپ نے بیان کیا ہے جو آج کل آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منشا اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔